بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ سب ویور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا کہ جس میں ایک حدیث ذکر کروں گا کہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے خاص کیے ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے رمضان میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئیں، 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہے جو ان سے پہلے امتوں کو نہیں دی گئی۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے کہ روزہ دار کے جو منہ کی بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ دوسری چیز وہ یہ کہ دریا کی مچھلیاں روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اور یہ صبح سے لے کر مغرب تک کرتی رہتی ہے۔ تیسری چیز جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ ان کے لیے جنت ہر روز آراستہ کیا جاتا ہے۔ آراستہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کو دونی دی جاتی ہے، اس میں خوشبویاں لگائی جاتی ہے، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ چوتھی چیز جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ شیاطین جو ہے وہ اس مہینے میں باندھ دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین وہ اس مہینے میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ اور پانچویں یہ چیز کہ رمضان کے آخری رات میں اللہ رب العزت وہ روزہ داروں کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی روزہ دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے، فرمایا نہیں بلکہ دستور تو یہ کہ مزدور کو مزدوری ختم ہوتی دے دی جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی کام ختم ہو جائے تو مزدور کو مزدوری دی جائے۔ اب دیکھیں اس حدیث پر اگر ہم غور سے دیکھیں تو چند ایسی چیزیں جو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے اور ہر وقت اللہ ہماری طرف متوجہ ہے اور اللہ چاہتے بھی یہ ہے کہ یہ میرا بندہ میرے طرف آ جائے۔ اب دیکھیں یہی روزہ ہے، منہ کی بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کو۔ مچھلیاں جو ہے وہ اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں، جنت اس کے لیے آراستہ کر دیا جاتا ہے، شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، اور آخرت میں مہینے کے آخر میں وہ انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں روزہ دار یہ ہر کسی کو پتہ نہیں کہ کس کا روزہ ہے کس کا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت زیادہ فضل اور کرم کیا ہے کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اب ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں تب حاصل ہوگی کہ جب ہم حقیقی طور پر روزہ رکھیں، غیبت سے بچیں، گناہوں سے بچیں، بد نظری سے بچیں، غلط باتوں سے بچیں، تو تب جا کے یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوگی۔ ایسے حاصل نہیں ہوگی ہمیں یہ چیزیں، یہ تب ہمیں حاصل ہوگی کہ جب جس طرح روزے کا حق ہے اسی طرح ہم رکھ دیں، تب جا کے یہ چیزیں ہمیں اگر صرف ہم بھوکے رہیں دن کو تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔